السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا پیغام بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے گا، اور دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، بس میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے۔ آج کا عنوان ہے، مفتی سلمان منصور پوری نے مولانا سعد کو دیا بڑا کرارا جواب، جس نے سب کو پریشانی میں ڈال دیا۔ مولوی سعد لوگوں کو گمراہ اور ان کی باتیں سب غلط ہیں۔ تبلیغی حضرات اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، یقین ہو جائے گا۔ دوستو، بس میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، مفتی سلمان منصور پوری کا بیان آخر تک ضرور سنیے گا، پھر آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ادھوری بات اگر آپ نے نہیں سنی تو ادھوری رہ جائے گی، اس لیے مکمل سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پیغمبر علیہ السلام نے زبانی یا تحریری ایسا کوئی سوال نہیں کیا کہ ایمان کے لغوی شرعی معنی بیان کیے، ایسا کہیں ثابت نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے ایمان سیکھا نہیں جا سکتا، اور الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا یا الفاظ کی بحث کو ایمان سمجھنا، اس سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے یہاں صحابہ کرام کو عملی طور پر ایمان سکھلایا جاتا تھا، نہ کہ تقریری یا تحریری طور پر۔ تو اس طرح سے بیان کرنا کہاں تک صحیح ہے، اور کیا ایمان کی تعلیم کے لیے مدارس وغیرہ میں جو امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، زبانی یا تحریری، یہ شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ آپ مدارس میں پڑھ لیجئے ایمان کی بحث اور اس کے بغل میں اور اصطلاحی معنی۔ آپ سے سوال ہوگا مدرسے میں کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ قلم سے لکھ کر جواب دیں گے کاغذ پر کہ ایمان اسے کہتے ہیں لغتاً اور شرعاً، آپ اس کے جواب دے دیں گے اور آپ کو اول نمبر سے پاس کر دیا جائے گا۔ میرے نزدیک ایسا کوئی امتحان صحابہ کا ثابت نہیں ہے کہ جس میں ان سے قلم کاغذ رکھ کر یا کتاب بند کر کے ان سے سوال کیا گیا ہو کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور یہاں مدرسے میں ایمان یزید انقص کی بحث پڑھتے ہیں، اور اس سے مستدلات اور اس کے اندر ایک دوسرے کے جو ہے بحث کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ایمان کے سوال میں میرا پرچہ سوال کا بڑا اچھا بنا ہے، حالانکہ اس کو صاف لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف اب الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا، الفاظ کی بحث کو اور الفاظ کے بیان کرنے کو ایمان سمجھنا، اس سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے ایمان کا مجھے کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا ہو اور صحابہ نے کئی لغتاً شرعاً اصطلاحی معنی کہیں بیان کیا ہوں صحابہ نے ایمان کے، کئی ثابت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کو ایمان عمل کے ذریعے سکھلایا جاتا تھا، عملی طور پر ایمان سکھلایا جاتا تھا۔ عجیب بات ہے، ایمان عملی طور پر سکھلایا جاتا تھا، اور پھر اس ایمان کا عملی امتحان ہوتا تھا، نہ تقریری امتحان ہوتا تھا، نہ تحریری ہوتا تھا، کچھ نہیں۔ مدارس میں تقریری تحریری ایمان کا، میں تو بے تکلف آپ کو کہہ رہا ہوں، مدارس میں تقریری تحریری ایمان کا کوئی تعلق صحابہ کرام کے زمانے کے امتحان سے، اور قرآن کی آیات اور احادیث بتا رہی ہیں کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ تقریری یا تحریری امتحان کہیں ہوا ہو، کہیں ثابت نہیں۔ میں آپ کو بہت ہی بنیادی بات کرتا ہوں، میں اور آپ ایمان کا تقریری جواب دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح جواب دیا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، حالانکہ ایمان کا تحریر سے، تقریر سے، الفاظ سے، بیان سے ایمان کا کوئی قطعاً دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ بے شک ایمانی کیفیت کا تعلق دل سے ہے،
اور اس کی تکمیل آدمی کی عملی زندگی سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے محنت اور جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے، اور اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کے حدود کیا ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس بارے میں سوالات بھی موجود ہیں احادیث شریفہ میں، اور قرآن پاک کی آیات سے بھی صراحتاً اور دلالتاً یہ چیزیں ثابت کی جاتی ہیں۔ تو کیفیات کا نمبر تو بعد میں آئے گا، علم کا نمبر پہلے آدمی کو پتہ تو چلے کہ ایمان ہے کیا چیز، اس کے بعد ہی تو آدمی ایمان سیکھے گا اور اس پہ عمل کرے گا۔ تو چنانچہ مشہور حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے آ کر سوالات کیے مل ایمان، تو آپ نے جواب دیے تاکہ صحابہ کو پتہ چلے ایمان کہتے کسے ہیں۔ مل اسلام، اسلام کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب دیا، احسان کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب دیا، اور خود نبی اکرم علیہ السلام نے بعض مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جانچنے کی کوشش فرمائی۔ ایک حدیث ہے جو دلائل النبوہ وغیرہ میں منقول ہے کہ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فرشتوں کا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، ان کے سامنے تو سب چیزیں موجود ہیں۔ تو صحابہ نے کہا تو نبیوں کا ہے، تو آپ نے اس پر بھی فرمایا کہ نبی پر تو وحی نازل ہوتی ہے، وہ ایمان کیوں نہ لائیں گے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا ایمان سب سے تعجب والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ تمہارے سامنے قرآن اتر رہا ہے، خود پیغمبر موجود ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت پھر آپ ہی بتلائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو میرے بعد لوگ آئیں گے مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان تعجب خیز ہے۔ تو یہ سوال و جواب ہی تو ہو رہا ہے، یہی ایک طرح سے امتحان ہے، اور مدارس میں جو امتحانات کا سلسلہ ہے اس کے ثبوت کے لیے اس طرح کا حضور کا صحابہ سے سوال کرنا اتنی دلیل کافی ہے، اس کو غیر ثابت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح صحیح حدیث بخاری شریف میں کئی جگہ موجود ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان من الشجرۃ شجرا لا يسقط ورقها، کہ ایک درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں ٹوٹتے، اور وہ مسلمان کی مثال ہے۔ فحدثونی ما ہی، بتاؤ وہ کون سا درخت؟ یہ سوال ہوا، سب صحابہ جو مجلس میں موجود ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے، گویا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ مختلف درختوں کے بارے میں غور کرنے لگے کہ کون سا ہو سکتا ہے، جنگل میں جو درخت پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ بچپن تھا میرا، میں چھوٹا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاید حضور جس درخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ کھجور کا درخت ہے، جو اپنی نافعیت میں، نفع بخش ہونے میں ایک مسلمان کی مثال بن سکتا ہے۔ لیکن شرم آئی کہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، میں کیا جواب دوں؟ پھر صحابہ نے حضور ہی سے پوچھا کہ حضرت آپ ہی بتائیں، تو آپ نے بھی یہی کھجور کے درخت کے بارے میں بتلایا۔ تو اس طرح کے سوالات آپ فرماتے تھے، اور پھر کبھی صحابہ جواب دیتے تھے، کبھی آپ خود اس کا جواب مرحمت فرماتے تھے تاکہ دین کی باتیں علم میں آئیں۔ اس کے بعد پھر کیفیات کا نمبر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، دل میں یقین جتنا کامل ہوگا، اتنے ہی آدمی اعمال پر جمے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایسی تعبیر بیان میں اختیار کرنا جو غلو پر مبنی ہو، خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنے والی ہو، اور جس کی وجہ سے جو دیگر دین کی محنت کرنے والے حضرات ہیں ان کی محنتوں کی ناقدری ثابت ہوتی ہو، یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے، اور یہ اس طرح کی گفتگو فتنہ انگیزی کا سبب بنتی ہے۔ نہ تو ایسی باتیں بیان کرنی چاہیے، نہ ان باتوں کو نقل کرنا چاہیے۔ جو علماء نے بحثیں لکھی ہیں کتابوں میں ایمان کے سلسلے میں، وہ بنیادی بحثیں ہیں، قیمتی ہیں، امت کے لیے نفع بخش ہیں،
انہی کو سامنے رکھ کر کے تو پھر اگلی باتیں کہی جاتی ہیں کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے اور ان کو اپنے دل کے اندر جمانا ہے۔ ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور یہ کوئی بات بھی غیر ثابت نہیں ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو دوستو آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان منصور پوری کے بیان کے متعلق آپ حضرات کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دوستو کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت کے دشمن ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ بس میں آپ حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو غلطیاں ہیں، یعنی جو بدعات کو فالو کیا جا رہا ہے، جو علماء سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، بس یہی ان باتوں کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور تبلیغی جماعت والے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی یہاں تک کہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا جو بیان ہے، یعنی جو تقویٰ ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ہے۔